حضرات کے سامنے دو چیزیں بیان کی تھی. ایک یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ایمان وہ ہے جس میں ارتیاب اور شک نہ ہو. کامل ایمان وہی معتبر ہے کہ آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اور پھر اس میں شک نہیں کیا، جس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں غیر متزلزل ایمان اور مضبوط یقین. اور یہی چیز مطلوب ہے. جس انسان کو غیر متزلزل ایمان کی نعمت مل گئی، جس ایمان پہ کبھی ارتیاب اور شک کی گنجائش نہیں رہی، تو وہ آدمی مومن بھی ہے اور دنیا آخرت میں کامیاب بھی ہے. اور اگر صرف ایمان کا دعویٰ ہے لیکن شک موجود ہے، یقین نہیں، ارتیاب موجود ہے، غیر متزلزل ایمان نہیں، تو وہ ایمان باعث زوال میں ہے. وہ کسی وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور اصل کامیابی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو. انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو اس کے لیے یہی ایمان مطلوب ہے کہ لم یرتابوا کے درجے کا ایمان اور یقین ہو، شک اور ارتیاب سے خالی. اب یہ ایمان حاصل کیسے ہوگا، اس کا ماخذ کیا ہے؟ میں نے گزشتہ بیان میں بتا دیا کہ اس ایمان کا اصل ماخذ وہ ہے قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب اور ارتیاب کی گنجائش نہیں ہے. جب قرآن محکم کتاب ہے اور مضبوط کتاب ہے، ذرا سچ ہے، تو ہر شک اور ریب سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو اپنا امام اور رہنما ماننا ضروری ہوگا. تو اس سلسلہ میں دو باتیں ہوئی. ایک یہ کہ ایمان غیر متزلزل بغیر شک والا ایمان، اور دوسری چیز کہ اس ایمان کا ماخذ. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ تمام انبیاء کرام کی تربیت اور تعلیم وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی تھی. وحی کی شکلیں مختلف تھی، لیکن اتنی قدر بات سب مشترک ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام تعلیمات کا سرچشمہ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست افاظ علوم ہے. انبیاء کرام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علم کے ذرائع ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ سائنس ہو،
چاہے وہ دنیا کا کوئی جدید سے جدید علم کہلانے والا سورسز ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو ان سب کی بنیاد مفروضوں پر اور سب کی بنیاد شک اور ارتیاب اور اندازوں اور اٹکل پچو پہ مبنی ہے۔ کسی ایک ذریعہ کی بھی بنیاد قطعی نہیں ہے۔ گزشتہ بھی میں نے بیان میں عرض کیا تھا، آج جو ملحدین کی ایک یلغار ہے، خصوصاً پاکستان میں، باہر ممالک میں تو پہلے بھی تھے، لیکن اب پاکستان کو سیکولر بنانے کی، اس کو سیٹ کرو، سیکولر بنانے کی ایک گھنونی سازش ہو رہی ہے، اور بہت بڑی سازش، جس کا پہلا قدم اٹھایا گیا جمہوریت۔ یہ پہلا اقدام تھا پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کے لیے، جمہوریت یعنی طاغوتی نظام اور دجالی نظام۔ اس کے بعد ہے دجال اور طاغوت کی فیکٹریاں، تربیت گاہیں، اور وہ یونیورسٹیوں کی شکل میں، سکول اور کالج کی شکل میں یہ دجالی ادارے، جن میں خالصتاً دجالی ذہن اور طاغوتی ذہن تیار کیا گیا، یعنی طاغوت کے لیے جو توانائی فراہم کی گئی اور طاغوت کو پروان چڑھانے کے لیے جو سورسز استعمال کیے گئے، تو وہ انگریزی یونیورسٹیاں، کالج، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، ان کی بچیاں، فاسفورڈ، آکسفورڈ، اور یہ سارے اوپر کے بڑے ادارے، اور نیچے جو آپ کے سکول، کالج، انگلش میڈیم اور یہ چیزیں ہیں، یہ اس طاغوتی نظام کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کچھ محلے یا علاقے کی سطح پہ طاغوتی نظام کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہیں۔ ان سب کی بنیاد اب کھل کے سامنے آ گئی۔ پہلے تو ایک اندازہ تھا کہ یہ جتنے ادارے ہیں، ان کا مقاصد طاغوتی نظام کی تقویت اور تشکیک اور شک اور شبہات والا ایمان پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو شک میں ڈالنا ہے، ارتیاب میں ڈالنا ہے۔ اور اس وقت یہ ماحول ہو چکا ہے کہ آپ کے سکول اور کالج میں جن بچوں کو آپ بھیجتے ہیں، وہاں پر جو پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، اور بڑے بڑے سائنسدان کہلواتے ہیں، اور بیالوجی کے، فزکس کے اور سائنس کے نام پر اس طرح کے جو بڑے بڑے ریاضی دان اور سائنسدان اور سائنس ٹیچر، سائنس کے لیکچرار، ان سب کا ہدف صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا جائے، کسی طریقہ سے بھی وجود باری کا انکار ہو اور الہاد کو فروغ دیا جائے، اور اس اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کو وہ تعبیر کرتے ہیں شعور سے، عقل اور شعور، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار، اس کا نام ہے عقل و شعور۔ حالانکہ یہ گدھے سے بھی بدتر مزاج ہے، دنیا کا کوئی بدترین جانور بھی آپ دیکھیں، اس کی فطرت میں بھی وجود الہی کا وہ تصور موجود ہے۔ عام گھٹیا سے گھٹیا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا مسئلہ یہ فطری مسئلہ ہے، اور جتنے جاندار ہیں، بلکہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شعور بسیط رکھ دیا، اور وہ جو شعور بسیط ہے، اِم مِّن شَيْءٍ
इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, वो शऊर बसीत से अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो भी शऊर रखते हैं। और दुनिया में अगर कोई लफ्ज मिल जाए बदअक्ली की आखिरी हद को ताबीर करने के लिए कि इतना भी इंसानी ढांचे में कोई बदअक्ल, बदशऊर, बदफितरत और मस्तशुदा फितरत ऐसा ढांचा भी हो सकता है कि जो अल्लाह ताला के वजूद ही का इनकार कर दे कि अल्लाह ये कायनात ये खुद ब खुद बन गई है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। कोई अहमक से अहमक आदमी तो छोड़ो, अगर मैंने पहले भी कई दफा मिसाल दी, अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मारती जी तो वो कुत्ता आप पे हमला आवर होगा। बिल्ली को डंडा मारती वो बिल्ली आप पे हमला आवर होगी। बंदर को, जो मुल्हिदीन का बाप है, बंदर को अगर आप लकड़ी मारे तो वो हमला आप पे करेगा। तो ये किस चीज की दलील है कि कुत्ते की फितरत भी, बिल्ली की फितरत, बंदर की फितरत में भी ये है कि ये बेजान जो पत्थर है या लकड़ी है ये कुछ नहीं कर सकती, इस लकड़ी के पीछे कोई कुव्वत और है। ये लकड़ी खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती, ये पत्थर खुद ब खुद नहीं लग सकता, तो वो पीछे जो कुव्वत खड़ी है उसको तलाश करता है और उस पे हमला आवर होता है। लेकिन ये मुल्हिद ऐसे मस्ख फितरत वाले हैं कि ये कहते हैं कि ये सारा जहान खड़ा है लेकिन इसके पीछे कोई पावर कोई नहीं, कुव्वत कोई नहीं है, ये खुद ब खुद बन गया और खुद ब खुद वजूद में आया, मारे से वजूद में। हालांकि आप इसी का दूसरी मिसाल ले लें कि किसी बंदर, कुत्ते, बिल्ली या किसी जानवर पर कोई हमला आवर हो और हो छुपा हुआ तो वो तलाश करेगा, वो भी उसकी फितरत में भी ये है कि ये खुद ब खुद पत्थर नहीं आया, इसको कोई मारने वाला मौजूद है, तो वो मारने वाले की तलाश में इधर उधर देखेगा, फिरेगा कि ये पत्थर किसने मारा है, ये लाठी किसने मारी है। तो उसकी फितरत में भी ये है कि कोई पत्थर या लाठी ये खुद ब खुद नहीं लग सकती जी। इसका पीछे मुहर्रिक मौजूद है। लेकिन वाहिद इन मुल्हिदीन को गधा कहना गधे की तौहीन है, कुत्ते से ताबीर करना कुत्ते की तौहीन है, और इनको कोई अजीब, इनके लिए कोई लफ्ज अभी आया नहीं, दरियाफ्त करना चाहिए कि जी क्या मुसीबतें। अब एक मुल्हिद है वो कहता है अल्लाह नहीं है, अब उसके मुकाबले में कोई कहे कि मैं तुझे नहीं मानता, तू नहीं है, वो क्या दलील देगा? तो वो ये कहेगा कि मैं सामने हूं, तो हम कहते हैं मैं सामने, जो साइंस भी मानता है जो मैं है वो सामने नहीं है। आज 21वीं सदी का साइंस मान चुका है कि ये जो मेज है और ये फट्टी है, ये जो हमें नजर आ रही है इसका नाम फट्टी नहीं है, इसके अंदर जो एटम है वो हमें नजर ही नहीं आता। असल वो एटम पे इसकी कायम है जी, एटम में, और वो एटम जो है वो असल चीज है जो नजर ही नहीं आता। तो सवाल ये है कि अगर कोई मुल्हिद को कहे कि तेरा वजूद ही कोई नहीं, तू है ही कोई ना, दलील पेश कर मैं हूं, तो वो मैं हूं की क्या दलील पेश करेगा सिवाय आसार के कि मेरे कुछ आसार है, मेरा कुछ वजूद है, अलामात वो बताएगा कि ये मेरी अलामतें हैं लिहाजा मैं हूं। तो जो अलामतें मुल्हिद के वजूद पे दलील है, तो ये सारी कायनात अल्लाह के वजूद पे अलामत है और ये उस पर दलील है। अगर जो अल्लाह ताला का इनकार करता है तो दूसरे लफ्जों में वो अपना इनकार कर रहा है, और जो अपने वजूद को मानता है
اس کو وجود الہی ماننا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وجود کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود یہ فطرت میں بھی موجود ہے، عقل کی کسوٹی، عقل سے بھی ثابت، فطرت سے بھی ثابت، اور علم قطعی سے بھی ثابت۔ اور جو چیز فطرت سے ثابت ہو، عقل سے ثابت ہو اور قطعی علم سے ثابت ہو، اس کے مقابل میں جو چیز آئے وہ مفروضہ ہوتا ہے، وہ شک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے سائنسی علوم جو سائنس جاننے والے ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ سائنس کی بنیادی مفروضوں اور اٹکل پچوؤں پہ ہے، اس کی کسی قطعی بنیاد ہی نہیں، سارے مفروضے ہیں، اور وہی مفروضے ایک صدی میں چلتے ہیں، دوسری صدی میں گم ہو جاتی ہے۔ پہلے سائنسدان کہا کرتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ازلی اور قدیم ہے۔ اب 21ویں صدی کا سائنس مجبور ہوا، انہوں نے کہا نہیں، یہ کائنات پہلے نہیں تھی اور ایک دھماکے سے وجود میں ہے، دھماکہ ہو گیا۔ اب ان سے کوئی پوچھے دھماکہ کس نے کیا؟ ایک ہی دھماکہ ہوا، اور دھماکہ کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا؟ وہ کیسے وجود میں آئی؟ تجھے کون تھا کا کوئی جواب نہیں، بس دھماکہ سے وجود میں آ گئی۔ اور آج 21ویں صدی کا سائنس اس بات پہ بھی متفق ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس میں پھیلنے کا نام تغیر ہے، اور جب پھیل رہی ہے تو یہ اس کائنات میں تغیر ہے۔ جب تغیر ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ کائنات ازلی نہیں، یہ وجود میں نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کائنات کو وجود دینے والا کون ہے؟ مسئلہ تو جہاں کھڑا ہے، آپ اس کی آسان سی مثال سمجھے۔ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس صرف اس چیز کا نام ہے، آپ ایک بلندی سے پتھر چھوڑتے ہیں، وہ زمین پہ ٹکرائے گا۔ اب سائنس سے پوچھو یہ زمین کی طرف کیوں آیا، تو وہ کہتے ہیں یہ کشش ثقل ہے، کھینچاؤ ہے۔ بس یہ سائنس نے آپ کو جواب دے دیا، لیکن سوال ہے کشش ثقل پیدا کس نے کی؟ سائنس کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایجاد کیسے ہوئی، پیدا کس نے کی؟ سارے سائنسدانوں کو اکٹھا کرو، دیں جواب۔ یہ کشش ثقل آئی کہاں سے؟ وجود کیسے آیا؟ ایٹم کی بات چل رہی ہے، ایٹم کو پیدا کس نے کیا؟ اس کا خالق کون ہے؟ خالقیت کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، ایک چیز کو نیز سے ہست کرنا، عدم سے وجود میں لانا۔ اور عدم سے وجود میں لانا، مادہ کو عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے۔ یہ سائنسی علوم مادے پر تصرف تو کرتے ہیں تحت الاسباب، لیکن مادہ کی ایجاد جو فوق الاسباب ہے، سارے سائنسدان کٹھے ہو کے مر جائیں، آج تک ایک ذرہ کے مادہ کی ایجاد بھی ان کے کنٹرول میں نہیں، اور قیامت تک نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ خالق کل شے، اللہ ہی ہر چیز، ذرہ کا خالق بھی اللہ ہے۔ ایک ذرہ کی تخلیق اور ایجاد پہ بھی مخلوق کا کوئی قوت کو تصرف حاصل نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تو بالکل سادہ سا ہے۔ کسی نے ایک جٹ سے پوچھا تھا، اونٹ چرانے والے سے، بکریاں چرانے والے سے، اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ کائنات کا خالق اور اللہ ہے؟ اس نے کہا مجھے بالکل پتا ہے اور یقین ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں جب میرے اونٹ گم ہو جائیں، بکریاں گم ہو جائیں،
جنگل میں تو میں بکریوں کے قدموں کے نشان دیکھ کر پتہ کر لیتا ہوں کہ میرا اونٹ جہاں گئی ہے۔ آثار الاقدام، قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر میں اپنے اونٹ کو معلوم کر لیتا ہوں۔ تو آگے اس نے کہا کہ اگر آثار قدم میرے اونٹ اور بکری کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ کہاں گئی، تو یہ اتنا بڑا جہان کیا بنانے والے کا ایڈریس نہیں بتا سکتا؟ اتنے بڑی نشانیاں، سورج، چاند، نظام و کائنات اور کائنات کی وسعت، سورج اپنے محور پہ، چاند اپنے محور پہ، ہر سیارہ اپنے محور پہ، زمین اپنے محور پہ، پوری کائنات ایک پورا فٹ نظام اور ایسا منظم نظام کہ ایک سیکنڈ کا فرق آ جائے رفتار میں یا محور میں چلنے سے، یا ایک انچ تک اوپر نیچے مسافت کا فرق آ جائے، ایک لمحہ تو پورا جہان ختم ہو جائے، لیکن ہر چیز کو اپنے اپنے محور پہ، مناسب فاصلہ پہ، مناسب ہیٹ پہ، مناسب حالت پہ، مناسب چال پہ، اور ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ ٹکانے والا یہ اتنا منظم نظام، یہ خود دلالت کر رہا ہے کہ اس نظام کا خالق اور مالک موجود ہے۔ یہ نظام خود بخود تخلیق نہیں ہوا اور خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ آپ کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں جو آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہر ہفتے ہمیں کالج یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ فون کرتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر نے یہ چبل لگائی ہے۔ یہ جو ایسے چبلوں کو، تو میں کہتا ہوں جو ایسے پروفیسر ہیں کالج اور یونیورسٹیوں میں، خدا کی قسم ان کو نشے والی اسپتالوں میں داخل کراؤ، اور یہ سارے نشئی جمع ہیں اور ان کا علاج ہونا چاہیے۔ یعنی میں کہتا ہوں کوئی مشبہ بھی ہی نہیں، یہ تمہارے سکول اور کالج کی تعلیم کی معراج ہے کہ جہاں پر پہنچ کے کتنی ترقی ہو گئی کہ اللہ ہے ہی کوئی نہ، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے اور یہ سارا نظام سسٹم چل رہا ہے، اور اس کا نام ہے روشن خیالی، اس کا نام ہے شعور۔ اس کو انہوں نے علم دیا، اور سکول کالج کی دیواروں پہ لکھا کیا ہے؟ العلم نور۔ یہ علم نور ہے جو اندر پڑھانے والا نرا سور ہے، یہ علم ہے تمہارا۔ اب یہی ادارے، انہی اداروں کو آگے پھر تقسیم کیا، کوئی نون لیگ بنی، کوئی پیپلز پارٹی بنی، کوئی پی ٹی آئی بنی، کوئی جے یو آئی بنی، کوئی جماعت اسلامی بنی، کوئی اور اس طرح کے گندگی بنی، لیکن اصل گٹر دیکھو کہ کس سے یہ نکل رہے ہیں۔ یہ سارے وہ طاغوتی نظام کے کیڑے جس ایک ہی ان کا مادر علمی ہے جو پیچھے سے پڑھ کے آئے، اور پیچھے ان کا بڑا بابا انگریز ہے، اور یہودی نصرانی وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ اور پھر آپ دوڑ دوڑ کے، ایک مولوی کہتے ہیں ووٹ دینا شہادت ہے، اب تو ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد، انہوں نے 2-3 باتیں کی زبردست کی، پوری زندگی میں کہتا ہوں سچ کھل کر بیان کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات یہ کی، بڑے سننے والی بات تھی، اسمبلی کی تقریر میں اس نے کہا کہ ہمارے ملک کا آئین میں یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، سبحان اللہ، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین میں درج ہے 1973 کے آئین میں، اور حکومت نیابت میں کتاب و سنت کا نفاذ کرے گی، نیابت میں اللہ تعالیٰ کی نیابت میں کتاب و سنت کے قانون کو نافذ کرے گی۔ اگلا جملہ ذرا مولانا کا سننا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ کتنے قانون ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف بنے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر نوٹس لے کر اس اسمبلی کو بھیجے
اور سپیکر کو کہتے ہیں صرف ایک مسئلہ ایسا پیش کر دے کہ اس اسمبلی نے ایکشن لیا ہو کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہذا یہ قانون صحیح نہیں. یعنی 75 سالوں میں جتنے قانون بنے کتاب و سنت کے خلاف وہ اسمبلی میں آئے، اور اسمبلی جو آپ کی 360 بتوں کی ہے، ان بتوں میں سے کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کی تائید کرے کہ باقی یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، لہذا اسے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ مولانا کا اپنا اقرار جرم ہے، کیونکہ مولانا بھی اسی اسمبلی کا حصہ ہے، سارے بلوں پہ ان کے بھی دستخط ہوتی ہے. تو بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ مرنے کے قریب مولانا نے اعتراف کر لیا کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے اور یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے. آئین پاکستان میں جو درج شدہ چیزیں ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کہتی ہے اتنے قوانین تھے، اور سپیکر کو چیلنج کیا ایک مثال پیش کر دے کہ ان قانونوں کو اس لیے رد کیا گیا ہو کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تم تو وہی پاس کر کے بیٹھے ہو. تو اب بتاؤ یہ پھر اسمبلی ہے یا طاغوتی نظام کا اڈا ہے؟ دوسری بھی مولانا نے بہت اچھا سچ بولا ہے، کچھ تھوڑا سا ہے نیچے سے جھوٹ لیکن اوپر بڑا سچ ہے. انہوں نے کہا جی یہ ووٹ کے بارے میں 3 نظریے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شہادت ہے، کوئی کہتا ہے امانت ہے، کوئی کہتا ہے بیعت ہے. یہ 3 نظریات علماء فرماتے ہیں، طاغوتی علماء کی بات ہو رہی ہے، طاغوتی علماء. لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ ہمارے جو ووٹ ہیں نہ تو یہ شہادت بنتے ہیں کہ شہادت سچ کی ہوتی ہے، یہ سارے جھوٹ پہ مبنی ہے، نہ یہ امانت بنتی ہے کیونکہ ووٹ کسی کو دیا جاتا ہے، اسمبلی میں کوئی ہوتا ہے تو یہ ہے ہی نہیں خیانت. اور پھر تیسرے نمبر پہ مولانا فرماتی ہے کہ یہ بیعت بھی نہیں بنتی. بیعت کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کوئی کرتا ہے. تو تینوں چیزیں نہ بیعت بنتی ہے، نہ شہادت بنتی ہے، اور نہ کیا بنتی ہے؟ امانت بنتی ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہم اس میں تبدیلی کرتے ہیں کہ شہادت بھی ہم مانتے ہیں اور امانت بھی مانتے ہیں اور بیعت بھی مانتی ہے، لیکن یہ بیعت دجال کی ہے اور یہ امانت بھی دجال کی ہے اور شہادت بھی دجالی نظام کی برتری کی اور لا الہ الا اللہ کے انکار کی. تیسری بات مولانا نے وہ بھی بڑی کام کی فرماتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی خاطر، بتلاؤ وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ یہ اسمبلی کی تقریر سن لو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا 75 سال تو آپ بھی اندر رہے، آپ کے پاس بھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تم نے جانا مدینے تھا اور راستہ تم نے امریکہ کا لے لیا، راستہ تم نے برطانیہ کا لے لیا، اور یہ جتنے طاغوتی نظام سب دھوکہ اور فراڈ پہ مبنی. یہ جو موجودہ سیاست یہ نہ جمہوریت ہے، بالکل جو انہوں نے جمہوریت بنائی تھی اپنے طاغوت کے لیے، نہ اسلام ہے. اس لیے یہ خالصتاً طاغوت کی غلامی ہے اور دجالی کیمپ کی بیعت ہے اور اسی میں جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں. ہم حیران تھے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا تو فوجیں موجود ہیں، 57 اسلامی ملک موجود ہیں اور ان میں ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، لیکن کسی بے غیرت کو غیرت آئی نہیں، سارے اسی طرح بے غیرت رہے، بے حس رہے. حالانکہ مسلمان تو وہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال تو جسد واحد کی ہے. ایک جسم کے کسی حصہ میں بھی
بیماری ہو، درد ہو، تکلیف ہو تو پورا جسم وہ بے آرام ہو جاتا ہے، لیکن جہاں غزہ کو دفن کر دیا گیا، نہ سعودی عرب نکلا، نہ ترکی نکلا، نہ پاکستان تو ویسے ہی پاک ہے، یہ تو اپنی جنگ سے ہی فارغ نہیں، یہ تو ویسے ہی ایمان اسلام سے پاک ہے، اور بڑے بڑے ملک جو ایران ہے، پرانا یہودی بچہ، یہ ایران کے بارے میں غلط فہمیاں چھوڑ دو، یہ یہودیوں کا پالتو بچہ ہے، اور شروع سے اس کو سٹارٹ ہی یہودیت نے کیا، اور یہودیت کا ماڈل نمبر 2 ہے اور ماڈرن ایڈیشن ہے، تو یہ بھی صرف دھمکیاں دیتا رہا اور غزہ کو مرواتا رہا، پھر اپنے مفاد کے لیے حماس کے ایریوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے حملے کا شوشہ چھوڑا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ جو حزب الشیطان تھی، خالص حسن نصر اللہ جیسے دجال کی حزب الشیطان، اس نے اپنے مفاد کے لیے چند کارروائیاں کر کے اٹھے تھے، ہم غزہ کو بچا رہے ہیں، اور ہتھیار ڈال کر اسرائیل اور امریکہ کے سامنے اب پھر وہ وفادار بچے بن گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ کیا غزہ کی جنگ ختم ہو گئی تھی کہ یہ حزب الشیطان پیچھے ہٹ گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب شام کے مجاہدین کی فتوحات سے ایک نقطہ کھل گئی ہے، وہاں نقطہ کھلا اور بہت بڑا نقطہ کھلا، اور وہ یہ جتنے مسلمان حکمران ہیں یہ خود اسرائیل سے بڑے ظالم ہیں۔ جب شام کی جیلوں کے احوال آئے، اس کو کوئی مسلمان دیکھ نہیں سکتا، ایسی قبریں دریافت ہوئی، لاکھ میت اس میں رکھی ہے، اپنے صرف اہل سنت کو دبانے کے لیے، اور یہی حال ایران نے عراق میں کیا۔ صدر صدام کے بعد عراق میں جتنے اہل سنت تھے ان میں ایسی جیلیں اب تک موجود ہیں کہ ان کے ننگے بدنوں پر کتوں کو چھوڑا جاتا ہے اور شیروں کے سامنے ڈالے جاتے ہیں۔ قصور کیا ہے کہ یہ سنی مسلمان ہیں۔ عراق میں یہی ہو رہا ہے۔ مصر کا سیسی، وہ بھی پوری شیطان کی شیشی ہے، اس نے بھی پورے مصر کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، اور یہی کام تمام عرب حکمران اپنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب تک یہی چیز ہے۔ جو کلمہ حق بولنے والے علماء وہ بھی جیلوں میں ہیں، جو اسرائیل اور یہودیت یا طاغوتی نظام، دجالی نظام کے خلاف بولے، وہ سب کے سب جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور ان پہ پرچہ بھی کوئی نہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس قسم کی جیلیں۔ تو یہ جو عرب اور اسلامی حکمران ہیں، یہ سب کے سب طاغوت کے غلام اور یہودیت کے غلام ہیں، اور اتنے وہ امریکہ اور اسرائیل ظالم نہیں جتنے یہ ان کے نوکر، یہ ان کی نوکری کرنے والے اسلامی مملکتوں کے یہ حکمران غاصب اور ظالم ہیں، اور انہوں نے اپنی عوام پہ بھی ظلم کیا ہوا ہے۔ تو یہ جب خود ظالم ہے تو اسرائیل کا ہاتھ کیسے روکیں گے، یا امریکہ کا ہاتھ کیسے روکیں گے؟ اسی طرح خوش ہے۔ تو اس لیے مت یہ سوچو کہ یہ ان حکمرانوں میں کوئی مسلمان نہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، ان سب کے اپنے مفاد ہیں، اور اپنے 1.5 اینٹ کی تقسیم پہ یہ خوش ہے۔ بہرحال یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان وہی معتبر ہے جو غیر متزلزل ہو، جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایمان غیر متزلزل نصیب ہوتا ہے، بغیر ریب والا ایمان، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ کوٹھیوں سے پیار ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا کی رونقوں سے پیار ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا کی تعیش اور عیش پرستی کا یہ خیال ختم ہو جاتا ہے، جب
سچا ایمان نصیب ہو جائے تو پھر انسان کا غم اور ہم وہ آخرت بن جاتی ہے، اور آخرت کا ذوق نصیب ہوتا ہے، آخرت کا شوق نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں جانے کے لیے پھر دل تڑپنے لگتا ہے، اور دنیا سے وہ بیزار نظر آتا ہے، دنیا کو صرف اس حد تک وہ لیتا ہے جتنی کہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے آدمی باتھ میں جاتا ہے، لیٹرین میں جاتا ہے تو وہاں اس کا کوئی دل نہیں لگتا، صرف ضرورت کی حد تک جاتا ہے۔ تو سچے ایمان، غیر متزلزل ایمان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ جب ایمان پکا ہو تو دنیا کی محبت کا بت ٹوٹ جائے، دنیا کی چیزوں میں دل لگانا ٹوٹ جائے، اور آدمی کا مطمع نظر آخرت بن جائے، اور تمنا متمنا آخرت بن جائے، اور دنیا سے وہ ہٹ کے اپنی ساری محنت اور ساری مشقتیں برداشت کرے کہ میری آخرت سمر جائے اور میرا اگلا جہان بن جائے، اور آئندہ کے لیے اللہ رب العزت کی ہاں اللہ کی رضا میں حاصل کروں۔ تو یہ پہلا جذبہ ہوتا ہے۔ جب تک دنیا کی محبت دلوں میں ہے اور دنیا میں مشغولیت ہے، اس وقت تک ایمان متزلزل نصیب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا رچی ہے، لیکن دنیا کو پھر سمجھتے ہی کوئی نہیں کہ یہ بڑی دھوکے باز ہے، سب سے بڑی فراڈی ہے۔ تو آج مادی فکر، وہی طاغوتی فکر، دجالی فکر کی جو بنیاد ہے وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی مستی، سب کو یہ سمجھنا مجھے اچھی نوکری مل گئی میں کامیاب، کوٹھی مل گئی کامیاب، دکان چل گئی کامیاب، مجھے بنگلہ مل گیا کامیاب، گاڑیاں مل گئی کامیاب، بینک بیلنس آگے کامیاب۔ یہ ساری کامیابی کا دار و مدار ہم نے دنیا بنا لیا۔ جب تک دنیا کو محور بنا لیا تو اس وقت تک یاد رکھو اصل ایمان کی لذت سے آدمی محروم ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت تب ملتی ہے کہ جب دنیا کی حقیقت سمجھ کے کہ یہ دنیا بے وفا بھی ہے، یہ دنیا حقیر بھی ہے، یہ دنیا قلیل بھی ہے، یہ دنیا فانی بھی ہے، یہ عارضی بھی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہاں ہم ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ایمان پکا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب تک سارا رات دن ہم 99 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کا سوچے ہی نہیں، تو سمجھو کہ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ایمان کا رسوخ نہیں ہے، اور یہ وہ غیر متزلزل ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کی تاریخ پڑھ لو، ایک صحابی بھی آپ کو نہیں مل سکتا جس نے دنیا کو اپنا ہم اور غم بنایا ہو، ایک بھی نہیں مل سکتا۔ ان کی تربیت اسی اصول پہ ہوئی تھی کہ سب کچھ آخرت ہے، دنیا ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ حدیث میں واقعہ ہے، ایک صحابی کھجور لے کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، مٹھی میں کھجور تھے۔ اب ذرا سوال دیکھو کیا کرتا ہے، سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب مجھے بتاؤ یہ کھجور میں کھانا شروع کروں تو جتنی دیر چبانے پہ لگے گی، اور دوسری صورت ہے کہ میں لڑوں، شہید ہو جاؤں اور جنت میں جاؤں، تو کھجور چبانے کا وقت زیادہ لگے گا یا جنت میں جانے کا زیادہ لگے گا؟ یہ میری اور آپ کی کبھی سوچ بنی؟ سوال ہی شوق ہی نہیں، آخرت کا تو شوق ہی نہیں، دنیا کا شوق ہے۔ 70-80 سال کے بابے کو بھی کہو نا مرے ہیں، وہاں توبہ توبہ گالی نکالی، اس کا مرنے کا پروگرام ہے ہی کوئی نہ، زندہ رہنے کا پروگرام۔
موت کا ذوق کی، موت کا بھی ایک شوق ہے، لیکن شوق تب ہے جب ایمان مکمل ہو، اور موت ایک چس والی چیز ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ تو ہم طبعاً الگ چیز ہے، لیکن روحانی طور پہ، معنوی طور پہ موت سے بڑی موج والی چیز کوئی بھی نہیں، بہت مزے والی چیز ہے۔ ایسے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ایمان خالص کرے، سارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں، میرا بھائی موت تو کمال ہے، موت سے پہلے تو سارا وبال ہے، اور موت ایک کمال کی چیز ہے، مزے کی چیز ہے، لذت کی چیز ہے۔ اب دیکھو جس کو لذت سمجھ آئی وہ کھجور اٹھا کے کھڑے ہیں کہ چبانے میں کتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا یا جنت میں جانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا جب شہید ہو گیا تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا، کھجور میں چبانے میں دیر ہو جائے گی، تو اس نے کھجور نیچے پھینکی اور کہا کوئی اور کھائے، اور خود دوڑ پڑا جنت میں جانے کے لیے، میدان جہاد میں قتل ہوا، شہید ہوا، جنت میں پہنچ گیا۔ تو یہ وہ لذت اور ذوق ہے، یہ تب ملتا ہے جب ایمان کامل ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، حضرت بلال حبش سے آیا ہے، حبشی غلام ہے، حبش سے آیا اور پیغمبر کریم کی دعوت سمجھ آ گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر صرف دعوت سمجھنا بڑا مشکل تھا، دعوت سمجھ بھی آ گئی، ابتدائی دور ہے، دعوت شروع ہو رہی ہے بھی غلام، اور مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت بلال کو، اور پھر اس مسئلہ کو قبول کیا بغیر تقیہ کے، تقیہ بھی نہیں کیا، علل اعلان قبول کیا، اور پھر سزائیں ملنا شروع ہوئی، اور اتنی سزائیں کہ گرم پتھروں پہ کبھی لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، اور سینے پہ بھاری پتھر باندھ کے رکھ دیا گیا، اور دھوپ میں تڑپتا چھوڑ دیا گیا، اور صرف امیہ اتنا کہتا تھا کہ بلال اتنی بات کر دے کہ اللہ کے ساتھ یہ جو بابے ہیں، ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ کر نہیں سکتے لیکن کروا تو سکتے ہیں، استشفاء تو مان لے، ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں، بس اتنے تک آ جا۔ لیکن حضرت بلال کی زبان پہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے، احد 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 احد۔ احد میں بھی بڑا راز ہے، حضرت بلال کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو تجزی سے پاک ہے، ہر قسم کی تجزی سے پاک ہے، احد احد۔ اور یہی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کے نیچے کہہ رہے ہیں، آج تمہیں تو روٹی کھا کے بھی اس کی لذت نہیں آتی نا، وہ پتھروں کے نیچے دب کے حضرت بلال کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دو، اصل میں نے مضمون تجھے بیان کرنا تھا، چلو آئندہ جمعہ شان صدیق اکبر تو یہاں پر آنا تھا، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم رافضیوں کی بھی خبر لیں گے، ایرانیوں کی بھی انشاءاللہ۔ تو ابو بکر صدیق، ان کی عظمت اور شان جو اس امت کی بنیاد امت ہے، پوری امت کی مکمل عمارت وہ ابو بکر صدیق پہ کھڑی ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو نیچے سے ہٹا دیا جائے تو امت میں ایک بھی باقی نہ بچے گا، نہ علی رہے گا نہ حسین رہے گا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ابو بکر کو درمیان سے ہٹاؤ، خدا کی قسم نہ علی بچتا ہے، نہ حسن بچتا ہے، نہ حسین، نہ حضرت فاطمہ، اور نہ خود پیغمبر کی نبوت ثابت ہوگی، نہ رسالت ثابت ہوگی۔ ابو بکر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ابو بکر وہ ہے جو علی کا بھی امام ہے، حسن کا امام ہے، حسین کا امام ہے، حضرت فاطمہ کا امام ہے،
اور یہ جو لوگوں نے افسانے بنائے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی فلاں ہو گیا، سب بکواس کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی رافضی حضرت فاطمہ کا ایک جملہ نہیں بتا سکتا کہ حضرت فاطمہ نے کہا میں ابو بکر سے ناراض ہوں، ناراض ہو سکتی نہیں۔ حضرت فاطمہ اور ابو بکر سے ناراض ہوں، اور ابو بکر تو ہے جس نے وراثت رسول کے تمام اصولوں کی تکمیل کی، تکمیل ہی وہاں ہے، اور یہ اس امت کی بنیاد ہے۔ اگر ابو بکر کے ایمان اور صدق میں کسی کو شک ہے اور کوئی اسے مشکوک کہتا ہے، خدا کی قسم وہ علی کا وجود بھی ثابت نہیں کر سکتا، حسن و حسین اور حضرت فاطمہ کا وجود بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ آج سوشل میڈیا پہ بعض درندے بیٹھے ہیں اور بعض چبل چبل مولوی ہیں، بات ہو رہی ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو تو بے غیر، تو ابو بکر کا ایمان نہیں تو علی کا وجود ہی نہیں، حسن حسین کا وجود ہی نہیں، کہاں تم نے ہاتھ ڈالا؟ اور یاد رکھو یہ سب ملحدین ہیں، ملحد لوگ ہیں، یعنی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ پیغمبر کی ساری جماعت ہی غلط ہے، تو جب پیغمبر کی ساری جماعت ہی غلط ثابت ہو گئی تو قرآن کہاں گیا؟ قرآن آپ کو کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے، کسی اور نے دیا ہے؟ نہیں۔ اور جو صحابہ سے تھوڑا ادھر ادھر ہوا اس کا قرآن تو چور امام کے پاس ہے، چور امام، لفظ سخت ہے لیکن ان کے مذہب کی بات کر رہا ہوں، ان کے نزدیک وہ ایسا چور امام ہے کہ پوری امت کا قرآن چوری کر کے لے گیا اور امت کو دیا ہی نہیں۔ عام دنیا کی چیزیں اللہ نے تو فرمایا جو ایک آیت کو بھی چھپائے، انزلنا من البینات والہدی، ایک آیت کو بھی چھپا دے، اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ کمال تو تیرے امام کا ہے کہ پورا قرآن چھپا کے بیٹھے، ساری زندگی بغیر قرآن، پورا قرآن چھپا دیا، اور میرا قرآن تو کہہ رہا ہے اس قرآن کی جو آیات بینات کا مسئلہ چھپائے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، واہ تو تیرا مصنوعی امام جس نے قرآن بھی چھپا لیا اور ساری چیزیں چھپا کے بخار میں چلا گیا، ایران ایٹمی قوت بھی بننے والا ہے، لیکن امام بارانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ اب تو نکل آ بھائی، اب تو روس بھی تمہارے ساتھ ہے، اب تو سنیوں کے ڈر سے باہر نہیں آ رہا، سنیوں کے ڈر سے۔ خیر جمعے کا وقت بہت کم ہوتا ہے، کیا بات عرض کر رہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید کے آزاد کیا، جب گزر ہوا دیکھا برداشت نہ ہوا، کہا امیہ قیمت لگا۔ امیہ نے بڑی بھاری قیمت مانگی، اس طرح کے کئی غلاموں کے برابر تھی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جو مانگی ہے نا یہی لے لے، اس کو آزاد کر۔ مشرکین مذاق کرنے لگے کہ ابو بکر تاجر تو اچھا ہے لیکن ہم نے ٹھگی لگا لی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس ہدف پہ میں نے خریدا ہے نا ساری دنیا کے خزانے بھی اگر دینے پڑے تو پھر بھی سودا سستا ہے۔ تم نے بلال کے وجود کو دیکھا ہے، میں بلال کے ایمان کو دیکھ رہا ہوں، میں نے تو اس لیے خریدا ہے۔ آ گئے وہ بلال، پھر پیغمبر کریم کی غلامی میں جب کوئی غلام بھی آ جائے تو آزادوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ وہی بلال وقت آیا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے وہی بلال جو پتھروں کے نیچے کبھی کہتا تھا
احد احد، وہی بلال کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان بلند کر رہا ہے، توحید کے کلمات بلند کر رہا ہے۔ مدینے میں بھی میرے نبی کا مؤذن ہے، مکہ میں بھی اذان دے رہا ہے۔ وہ اذان دینے والا بلال مؤذن رسول بن گیا۔ اور وہی بلال نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں جنت کو دیکھا ہے۔ کس میں؟ ایک تو عالم بیداری وہ معراج تھا، اس کے علاوہ میں نے خواب رویا صالحہ دیکھا، اور وہ اس کا جو حصہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا محل بھی دیکھا، اور حضرت فاروق اعظم کی بیوی وہاں بیٹھی تھی۔ تو فرمایا میں واپس آ گیا، ذکر تو غیرت کا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں واپس ہو گیا۔ حضرت عمر رو پڑے۔ اسی میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کون سا عمل کرتا ہے کہ میں جب جنت میں جا رہا تھا، یہ واقعہ خواب کا ہے، خیال رکھنا، جنت میں جا رہا تھا اس رویا صالحہ میں، تو میں نے اپنے سامنے کسی کے چلنے کی آواز سنی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ تو فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو بلال نے کہا اللہ کے محبوب جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں وضو کرنے کے شکرانے کی پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے۔ تحیۃ الوضو، یہ تحیۃ الوضو کا وہ مقام عالم رؤیا میں نبی کریم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا گیا۔ تو خیر بہرحال یہ وہی بلال رہے ساتھ، لیکن اب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال شام میں موجود ہے۔ وہاں پر جب سکرات طاری ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو حضرت بلال ساتھ مسکرانے بھی لگ گئے۔ میری بات ذہن میں ایمان کامل ہو نا تو موت بڑی مزے کی نعمت ہے۔ مسکرا پڑے۔ کہا کیوں بلال کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں یار بڑی خوشی کی بات ہے، غدن الکل احبا غدن الکا محمدن بحزبا، کل انشاءاللہ میری ملاقات محمد اور محمد کے صحابہ سے ہوگی۔ ذوق دیکھ، الکا کل میں مل جاؤں گا، محمدن وحزبا محمد اور محمد کے صحابہ سے ملوں گا۔ ادھر دنیا سے جا رہا ہے اور تمنائیں کیسی اعلیٰ ہیں اور امیدیں کیسی اعلیٰ ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ ایمان میں ارتیاب نہ ہو، شک نہ ہو۔ دنیا کی محبت یہ پہلی بنیاد ہے، اس کے اور بھی کئی اسباب ہیں۔ فرمایا کل میں اپنے محبوب سے ملوں گا، لیکن آپ مجھے ذرا بتا دیں حضرت بلال تو شام میں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر مدینہ میں ہے، ملاقات کہاں ہوگی؟ دنیا میں سب سے کذاب اور فراڈی مذہب للوں کا ہے، سب سے فراڈی اور کذابی۔ اتنے رافضی بھی جھوٹے نہیں، خدا کی قسم، یہ جو مرنے کے بعد حیات دنیاوی یہ اور موت سے دنیا کی حیات ختم ہو گئی، اب موت کے بعد حیات کون سی ہے؟ برزخی ہے، یہ برزخ کی حیات ہے۔ اور موت سے نبی کی روح بھی کہاں چلی گئی؟ جنت میں۔ بخاری نہیں پڑھی؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام بیمار تھے، حضرت فاطمہ ملنے ہیں، تو آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی فرمائی، راز کی بات کی، ذرا توجہ کرنی۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رو پڑی۔
اور پھر کان قریب کیا تو آپ نے ایک بات کی تو ہنس پڑی، ہنس پڑی، اس کو یاد رکھنا، ہنسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مسئلہ جملہ میرا ذہن میں رکھ لو، حضرت فاطمہ یہ وہ خاتون ہے کہ اس زمین پہ حضرت فاطمہ کی صرف ایک رازدان ہے اور وہ حضرت عائشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ، کیونکہ ان دونوں کی محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت عائشہ نبی کی محبوبہ ہے اور حضرت فاطمہ نبی کا لخت جگر ہے، تو سب سے زیادہ محبت اوروں کو بھی آپس کی تھی، لیکن حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی جو محبت ہے یہ محبت اتنی اشد تھی کہ اپنے خاص راز، ہم راز حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو بنایا تھا، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ کی ہم راز کون ہے؟ حضرت عائشہ، کیونکہ وہ صدیق کی بیٹی ہے اور نبی کی محبوب ہے، تو اس لیے ہم راز تھی۔ اب یہ جتنے ملنگوں نے کسے بنائے، فتق والا باغ تے غازبت فاطمہ تے فلانا فلانا، وہ حضرت فاطمہ ناراض ہوتی تو ابو بکر سے تو حضرت عائشہ سے بھی ہوتی نا، تو حضرت عائشہ کے ساتھ تو اتنا پیار ہے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمراز بنایا ہوا تھا حضرت عائشہ کو۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہاں شارٹ کٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے جب پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، آپ ہنس پڑی اور پہلے روئی پھر ہنسی ہیں، تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد کا یہ ماجرا ہے، عرض کرتی ہے کہ جب پیغمبر کریم نے پہلی دفعہ میرے کان میں بات کی تھی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے لگتا یوں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ میری مرض الوفات معلوم ہوتی ہے۔ تو فرمایا میں رو پڑی، اور جب میں روئی تو میرے محبوب نے پھر میرے کان میں سرگوشی کی اور فرمایا فاطمہ آپ پہلی ہوں گی میرے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی، یعنی آپ سب سے پہلے آپ کو بھی موت آئے گی، کیونکہ موت کے بعد ملاقات کے لیے موت ضروری ہے، موت کے بغیر پیغمبر کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب پیغمبر کریم نے بتایا کہ سب سے پہلے تو میری ملاقات کرے گی تو میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ یہ خوشی کس کی تھی؟ موت پہ خوش ہو رہی ہے۔ ایمان ایک کامل ہے تو موت نعمت ہے، اور پھر موت کے یہ ڈر شر نہیں ہے، موت کا سن کے ہنس رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ذرا بتا دے پیغمبر کریم نے یہ جو فرمایا حضرت فاطمہ کو کہ آپ سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کریں گی، حالانکہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں آپ دفن ہیں، دفن، اور یہ بھی ضابطہ فرما گئے نبی جہاں دفن ہوگا وہاں، جہاں موت آئے گی وہاں دفن ہوگا۔ پیغمبر کریم کے علم میں تھا، اور یہ بھی حضرت عائشہ نے زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرہ میں 3 چاند اترے ہیں، 3 چاند اتر آئے۔ اس کی تعبیر بھی واضح تھی، وہ 3 چاند کون ہیں؟ خود محمد مصطفیٰ کی قبر بھی وہاں، حضرت فاروق اعظم کی قبر بھی وہاں، حضرت صدیق اکبر کی قبر بھی وہاں۔ توجہ ہے؟ یہاں 2 پارٹیاں ہیں، ایک تو ہے نا للڑ، ان کا تو خیر کوئی مذہب ہی نہیں، اور ایک ہے وہ
روافض، رافضیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوئے، یہ بات ذرا سمجھنی ہے، یہ رافضیوں کی ہر بنیادی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جو انسان پیدا ہوئے ہیں ان کی تینت دو قسم کی ہے. ایک تینت کہتے ہیں مٹی کو، مٹی مادہ دو قسم کے، ایک تینت طاہرہ ہے پاک ہے، اور دوسری تینت خبیثہ ہے پلیت ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ایک پاک تینت، دوسری پلیت تینت، خبیث تینت. تو پھر اگلی تفریق کی کہ انبیاء کی جو تینت ہے وہ پاک ہے، اور پھر وہ تینت پاک کا اثر یہ ہے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کی بھی تینت پاک ہے. تو جو اماموں کو مانے گا تو وہ پاک ہوگا، جو نہیں مانے گا تو یہ پھر پلیت مٹی کا ہے. یہ ان کا نظریہ. مجھے ایک اندر سے بات معلوم ہوگی، یہ سنی شیعہ دونوں متفق ہیں، دونوں کی روایتیں کہ انسان جہاں دفن ہوتا ہے وہی مٹی اس کے خلقت کا مادہ ہوتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری. تو اب معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر و عمر اور نبی کی مادہ تخلیق والی تینت ایک ہے. سبحان اللہ. پیغمبر کریم کا مادہ تخلیق جو مٹی ہے وہی مٹی وہی تینت وہ پیغمبر کا مادہ تخلیق ہے. تو شیعہ اصول کے مطابق جو پاک تینت ہے اس کے قریب گناہ نہیں آتے. تو پتہ چل گیا جیسے پیغمبر کی تینت پاک ہے اسی طرح ابو بکر و عمر کی تینت بھی پاک ہے. چلا گئے تمہارے امام، ان کی قبریں بھی دیکھ لو وہ کہاں سے پیدا ہوئے تھے، کوئی کوفے میں کوئی کربلا میں. اب کوفہ اور کربلا کی تینت کو کون پاک کہے گا؟ تو اصول تیرا ہے، اور قطعی اور یقینی طور پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ ابو بکر و عمر میرے نبی کے ساتھ دفن ہے؟ جی اس پہ دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کے ایمان محتاج دلیل ہے ہی نہیں، اس کا تعلق مشاہدہ کے ساتھ ہے. اب اس پہ دلیل دینا کہ ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ ہیں یا نہیں، تو یہ ان یہودیوں کی نسل سے بھی پوچھ لو جب روزے پہ جاتے ہیں اور اوپر لکھا ہے سلام علی عمر، جب سلام علی عمر سامنے لکھا ہوا ہے، رافضیوں کے جب نظر پڑتی ہے تو ان پہ خدا کی لعنت شروع ہو جاتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں. عمر کا نام آیا اس لیے یہ بیچارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے سلام علی ابی بکر، سلام علی رسول اللہ، یہ تینوں قبریں وہاں موجود ہیں. میں نے کہا اور رافضی نسل ابو بکر عمر کے ایمان محتاج دلیل ہی نہیں، جا مدینے مشاہدہ کر. اگر اندھا نہیں ہو گیا اور اگر اندھا ہو گیا تو آنکھوں کا علاج کرا، اندر کا اندھا ہے تو کلمہ پڑھ،
ورنہ ابو بکر و عمر نبی کریم علیہ السلام کے اس طرح ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کے محبوب خود فرما گئے قیامت کے دن میں درمیان میں ہوں گا، دائیں سائڈ ابو بکر ہوگا، بائیں سائڈ عمر ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی حیات پہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جائیں گے۔ یہی وہ ابو بکر و عمر ہے۔ آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا حضرت علی کی گواہیاں بھی، حسن و حسین کی گواہیاں بھی۔ بہرحال یہ جو رافضی تبرعی یہودی نسل ہے یہ بالکل ملحدین کا ٹولہ ہے، اور اصل ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے۔ ابو بکر و عمر کے ایمان کا انکار، پورے اسلام کا انکار ہے، پیغمبر کی نبوت کا انکار ہے، علی کے وجود کا انکار ہے، حسن و حسین کی ولادت کا انکار ہے، حضرت فاطمہ کے وجود کا انکار ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہی مشکوک ہو پھر دنیا میں ہر چیز وہ مشکوک ہے، کسی ایک چیز کی بھی تصدیق ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ابو بکر و عمر کی تخلیق کا جو مادہ اور طینت ہے وہ طینت ہے، خمیر ہے جو میرے نبی کی تخلیق کا خمیر ہے۔ جیسے نبی طیب ہے اسی طرح ابو بکر و عمر بھی کیا ہے؟ طیب ہے۔ اچھا یہ عجیب مذہب ہے، ان کے ایک طرف فضائل سنو تو یہ ایران میں مرتے ہیں نا، تو کربلا ابھی وہ جو حسن نصر اللہ دجال مرا اس کو بھی ادھر لے آئے کربلا میں۔ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حضرت حسین دفن ہے تو 40 میل کے پتہ نہیں کتنے میل تک جتنے مردے دفن ہیں وہ عذاب سے محفوظ ہے۔ حضرت حسین جہاں دفن ہے، حالانکہ خود شیعہ مذہب کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کا سر مبارک کہاں ہے۔ کبھی کہتے ہیں دمشق ہے، کبھی کہتے ہیں مدینہ، کبھی کہتے ہیں کہاں، کبھی کہتے ہیں کہاں، تو سر کا پتہ ہی نہیں۔ اب یہ شیعہ سے سوال ہوگا کہ سنتے کہاں، بلکہ للڑوں سے کہ سماع کہاں سے ہوتا ہے، دمشق سے یا مدینہ سے یا وہاں کربلا سے، کیونکہ وہاں تو سر مبارک ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو چلو خیر، بہرحال آؤ آگے آؤ۔ تو حضرت حسین جہاں دفن ہے کئی میل تک مردے بخشے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ شان تو نواسے کی ہے، نواسے کی یہ شان مان رہا ہے، اور یہودی نسل کہ جہاں حضرت حسین دفن ہے کئی کلومیٹر تک عذاب نہیں۔ تے نانے کی اتنی شان بھی نہیں جو پہلو میں ہے، جو ساتھ دفن ہے ان کو بھی معذب مانتا ہے یہ شیطان۔ یعنی تعارض اور تناقض دیکھ، یہ مذہبی تناقض پہ مبنی ہے۔ حضرت فاطمہ کی بات کر رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے تو میری ملاقات کرے گی۔ یہ ملاقات کہاں ہوگی؟ حضرت فاطمہ دفن کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ اور حضرت عائشہ حجرہ کے اندر ہے، لفظ سمجھنے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ملاقات کریں گی وہ حضرت فاطمہ ہوں گی۔ تو وہ ملاقات موت کے بعد حضرت فاطمہ کی روح جائے گی رفیق اعلیٰ، اور وہاں میرے محبوب موجود ہے، وہاں ملاقات ہوگی۔ بے شک کتنا واضح عقیدہ ہے کہ اور ان للڑ پرست پارٹی نے کیا رکھا؟ سب دنیا کے اکاذیب جمع کر کے، جھوٹے راوی جمع کر کے، حکایتیں جمع کر کے، اکابر کے ذمہ جھوٹ لگا کے اور بزرگوں کے ذمہ حکایتیں لگا کے سب کچھ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، نہ ادھر زندہ ہے، دنیا بھی حیات ہے، روح پھر واپس آ گئی۔ اور بے ایمانوں، یہ بخاری نظر نہیں آتی؟ یہ قرآن مقدس کو تو تم ایسے نہیں مانتے ہو، کہتے ہیں قرآن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بالکل نہیں آتا، آنا بھی نہیں ہے،
کیونکہ جہاں جو میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا انہ لقرآن کریم، آخری بات سنو ٹائم اوپر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک شہادت پیش کی ہے۔ شہادت کیا پیش کی؟ فرمایا کہ ستاروں کا گرنا گواہ، فلا، اللہ فرماتے ہیں جب ستارے گرتے ہیں ان کا گرنا گواہ ہے، کس بات پہ؟ انہ لقرآن کریم۔ مطلب کیا نکلا؟ فرمایا جب ستارے گرنے لگے، یہ کب گرتے ہیں؟ کب یہ غروب ہوتے ہیں؟ جب سورج کے نکلنے کا ٹائم قریب آتا ہے۔ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے ستارے غروب ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا کائنات والو، جس طرح سورج کی آمد سے پہلے یہ ستارے غروب کی طرف بڑھتے ہیں، اسی سے سمجھ لو یہ قرآن سب سے مکرم کلام ہے، مکرم کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن کا جب دور آنے لگا، قرآن کا سورج طلوع ہونے لگا، تورات کا ستارہ بھی غروب ہو گیا، انجیل کا ستارہ بھی غروب ہو گیا، زبور کا ستارہ بھی غروب ہو گیا۔ یہ پہلی کتاب صحائف یہ بے منزلت النجوم تھی، اور قرآن یہ سورج ہے۔ اسی سے سمجھ لو انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے سب سے عزت والی کتاب، اور ساری کتابوں پہ حاکم کتاب، ساری کتابوں پہ مکرم کتاب، ساری کتابیں نیچے اور قرآن سب سے اوپر ہے۔ قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی علامہ عثمانی نے کیا، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حواشی میں موجود ہے، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیر والے جو وقت کے امام بھی ہیں، مجدد فی تفسیر بھی ہیں، امام الدعوہ بھی ہیں، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اکیلا فرد ایک پوری جماعت تھا، اکیلا فرد تھا اور وہ پوری جماعت تھا۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، اللہ پٹھانوں کو پھر اسی نیج پہ لے جائے۔ ہے شیخ القرآن امام الدعوہ امام محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب تم ڈھیلے ہونے لگے ہو۔ وہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا نا بڑا متشدد ہے، بڑا متشدد۔ اب ہم تو ڈر جاتے ہیں، مولوی بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ مولوی بھی کہتا ہے دھیاں جی پتر بن کے رہے۔ جتنے بھی لوگ کہیں یار یہ مولوی بڑا اچھا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، اس کو اہل حدیث بھی بلا لیتی ہیں، اس کو للڑ بھی بلا لیتی ہیں، للڑ اس کے سٹیج پہ بھی آ جاتی ہیں، مشرک بدعتی۔ یہ بالکل یہ مولوی صاحب جو ہے نا بڑے نیک بے غیرت دیوس، نیک بے غیرت دیوس، غیرت سے خالی، شریف مولوی۔ شریف کا معنی تو سمجھ جاؤ، نواز شریف، شہباز شریف، تو یہ شریف مولوی ہے، ہر بدعت کے ساتھ شریف، کسی کو کچھ نہیں۔ جتنے لوگ آتے ہیں جناب سب خوش ہوتے ہیں، پھر لوگ جلسے کرواتی، جلسہ ہو گیا، پھر جو چودھری صاحبان ہیں اپنے نوکروں سے پوچھتے ہیں، اور جو جھولی چاہ واہ واہ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، خوش آمدیوں سے، سناؤ جی جلسہ کیسا ہوا؟ او جی چودھری صاحب محلے والے اس دفعہ تو بریلوی بھی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع ہے، اس دفعہ تو شیعہ بھی کہہ رہے تھے، مودودی بھی بڑے خوش تھے، جلسہ کامیاب ہوگی۔ دور لانتی چودھری ہے بے ایمانہ، تیرے جلسہ ہے یا نمائش ہے؟ ہاں ادھر تو
تو نے سرکس لگائی ہے یا جلسہ کرایا ہے؟ سرکس پہ سارے فرقے خوش ہوتے ہیں، تو یہ تیری سرکس ہے۔ محدثین نے تو اصول یہ بنایا، کسی محدث کے بارے میں جب تحقیق کرنی ہوتی محلے میں جا کے پوچھتے، اگر سارے لوگ کہتے نا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے تو اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، کہتے یہ مداحن ہے، سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب مسئلہ حق بیان نہیں کرتا۔ اور پیغمبر مسئلہ بیان کرے تو جھگڑا ہو جائے، میرا نبی مسئلہ بیان کرے، نبی سے بڑا اخلاق والا ہے کون؟ بڑا خیر خواہ امت کا کون ہے؟ بڑا ہمدرد ہے کون؟ پیغمبر مسئلہ بیان کرے، گھر چھوڑنا پڑے، صحابہ پہ ظلم ہوں، احد بدر آئے، حنین آئے، فتح مکہ کی منزلیں طے ہوں، آخر تک ابو بکر صدیق وارث بنے، ہر طرف سے جلغار ہو، ہر پیغمبر کے مقابلے میں لوگ آئے، اور تیرا یہ دیوس مولوی جس کو سارے فرقے سلام کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ یہی مسئلے کا چور ہے، اور یہ جلسہ نہیں، اس سے سرکس بہتر تھی کہ جس میں مسئلہ توحید کا بیان ہی کوئی نہیں، سب کو رلا ملا کے گیا۔ تم بھی پسند کرتے ہو، بڑا چنگا مولوی ہے جی، کسی نے آکھا کچھ بھی نہیں۔ شیخ القرآن کو کہا گیا تو متشدد ہے، مشہور کر دیا گیا، الحمدللہ ہمیں بھی کہتے ہیں بڑا متشدد ہے۔ اس لیے میں نے شیخ کا وہ جملہ یاد کیا ہوا ہے، انہوں نے لکھا بھی ہے، انہوں نے کہا لو کان بیان کتاب اللہ تشددا فالحمدللہ انا اول متشددی۔ اگر قرآن کا بیان کرنے کا نام تشدد ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سب سے زیادہ متشدد ہوں۔ فالحمدللہ انا اول متشددی، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ شیخ القرآن نے بھی مانا کیا، اور مانا یہ فرمایا لا یمسہ، جہاں مس سے مراد ایک توجیہ یہ ہے کہ فہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ساری کتابوں پہ حاکم کتاب ہے، مکرم کتاب ہے، لیکن اس قرآن اور قرآن کی اس شان کو سمجھیں گے وہ جن کے پاک دل ہیں، مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے۔ مشرک کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، مبتدع کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کے معارف کو سمجھیں گے وہ جن کے دل شرک کی گندگی سے بھی پاک ہے، بدعت کی گندگی سے بھی پاک ہے۔ اس لیے مشرک بدعتی کہتا ہے قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، ہے پاک بنو تو سمجھ آئے، تمہیں سمجھ آنے ہی نہیں۔ دو اعلان سن لو، بلکہ ایک ہی سن لو۔ 8 جنوری کو، 8 جنوری غالباً بدھ کا دن ہے، آج کیا بن گیا؟ آج تو جمعہ ہے نا، تاریخ کیا ہے؟ 8 جنوری کو 2025 جہاں ہمارے پاس ایک عظیم الشان کانفرنس ہوگی، توحید و سنت کانفرنس ہوگی، جس میں جید علماء کرام تشریف لائیں گے، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے، جن میں بڑے اچھے خطباء بھی ہیں۔ پنجاب سے حضرت علامہ عصمت اللہ خان صاحب بھی ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا سے علامہ احمد جمشید خان بھی ہیں، اور مجاہد ملت حضرت مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب بھی ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ نام ہے، اب وقت نہیں، انشاءاللہ وہ اشتہار میں دیکھ لینا، تقریباً 7-8 بڑے بڑے علماء، اور امیر مرکزیہ بھی تشریف لائیں گے خصوصی طور پہ، امیر مرکزیہ بھی تشریف، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو میں یہ دعوت نہیں دے رہا کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، سب نے آج سے اس اجتماع کی دعوت دینا شروع کرنا ہے۔ دیں گے دعوت انشاءاللہ 8 جنوری کو صبح
9 بجے آپ نے جہاں پہنچنا ہے اور ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اور اشتہار انشاءاللہ وہ فیس بک پہ آ جائے گا، آج یا کل آ جائے گا۔ تو یہ ہماری سالانہ کانفرنس ہوگی، توحید و سنت اجتماع ہوگا۔ تو آپ جتنے خیبر پختونخوا کے ساتھی ہیں ان کو بھی میں دعوت دوں گا، بلکہ میری آواز جہاں تک پہنچے وہ اس توحید و سنت کے خالص پروگرام کے لیے دائی بنے، دعوت دیں۔ اور پنجاب کے ساتھی اور بھی جو دوسرے صوبوں کے ہیں، سندھ، بلوچستان، جہاں تک آواز جائے، اور بالخصوص وہ حضرات جو مفتاح القرآن کے ساتھ تلمذ کا شرف رکھتے ہیں اور جہاں پر پڑھتے رہے تورا تفسیر میں یا ویسے، تو ان تمام طلباء اور علماء کو بھی میں دعوت دوں گا کہ خود بھی آئیں اور اس دعوتی پروگرام کو پورے جوش و خروش سے آگے پہنچائیں، دوسروں کو دعوت دیں۔ اور آپ جتنے جمعہ پڑھنے والے ہیں جہاں پر مستقل یا آ جائے، تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں، ٹائم پہ آئیں، آپ میزبان ہیں، آپ کو جہاں 9 بجے پہنچنا چاہیے، اور جتنے دیگر حضرات ہیں سب کو آپ دعوت دیں، جہاں تک آپ کی آواز پہنچے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو اپنا کام سمجھ کے توحید و سنت کی اس لگن اور جذبے کے ساتھ پورے پنڈی اسلام آباد اور اردا گرد میں آپ خود دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کو مشن بناؤ، دعوت دو، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا پہلا سالانہ پروگرام ہوگا جو انشاءاللہ جاری رہے گا، اور توحید و سنت کانفرنس ہوگی جس میں مسئلہ توحید کے ہر پہلوؤں پہ علماء گفتگو کریں گے۔